محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کبیر الدین، یہ کیا کر رہے ہو؟ لوہے کی مڑی ہوئی تار ابھی تک کمانڈو عمران کے ہاتھ میں تھی، مگر افسوس کہ اسے اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ الماری کو دوبارہ تالا لگا سکتا۔ اس نے تار وہیں نیچے گرا دی اور مڑ کر بڑی حلیمی کے ساتھ کہا، صاحب الماری پر گرد جمی ہوئی تھی، اسے صاف کر رہا تھا۔ جہاز کے روسی کپتان نے جیسے کمانڈو عمران کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا الماری کے قریب گیا اور اس کے ہینڈل کو پیچھے کیا۔ الماری کھل گئی، اسے تالا ہی نہیں لگا تھا، اسے تو کھلنا ہی تھا۔ عمران کے بدن میں ایک لہر سی دوڑ گئی، وہ سمجھ گیا کہ معاملہ الٹ گیا ہے۔ کپتان نے عمران کو قہر بری نظروں سے دیکھا اور پوچھا، یہ الماری تم نے کھولی تھی؟ عمران نے بڑے بول پن سے کہا، نہیں صاحب، میں تو صرف الماری کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ جہاز کا فرسٹ آفیسر بھی قریب آ گیا تھا۔ روسی کپتان نے جلدی سے بریف کیس کے نمبر ملا کر اسے کھول کر دیکھا۔ خفیہ دستاویز اندر موجود تھیں۔ فائل کھول کر دیکھی، فائل کے اندر معاہدے کے کاغذات بھی موجود تھے۔ کپتان نے جلدی سے بریف کیس خانے میں رکھ کر الماری بند کی اور جیب سے چھوٹا سا پستول نکال کر اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا اور روسی زبان میں اپنے فرسٹ آفیسر کو کوئی حکم دیا۔ فرسٹ آفیسر نے اسی وقت عمران کو دبوچ کر فرش پر بٹھا دیا اور اونچی آواز میں کسی کو بلایا۔ دوسرے لمحے 2 مسلح ملاح دوڑ کر اندر آ گئے۔ کپتان نے انہیں بھی کوئی حکم دیا تھا۔ مسلح ملاحوں میں سے ایک نے اسٹین گن کی نالی عمران کی گردن سے لگا دی، دوسرے نے عمران کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کیبن سے باہر کھینچ کر لے گیا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد کپتان نے پستول جیب میں رکھی اور الماری کے پاس جھک کر وہ تار اٹھا لی جس سے عمران نے الماری کا تالا کھولا تھا۔ اس نے وہ تار فرسٹ آفیسر کو دکھائی اور بریف کیس کو دوبارہ الماری سے نکالا اور اسے میز پر رکھ کر دستاویز کو کھول کر خفیہ کاغذات کو غور سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ روسی زبان میں اپنے فرسٹ آفیسر سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ فرسٹ آفیسر نے بھی خفیہ کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کپتان کو فل سکیپ کاغذ کا ایک کونا دکھایا جو ایک طرف سے ذرا سا مڑا ہوا تھا۔ کپتان نے اسے ایک نظر دیکھا اور بریف کیس کو بند کر کے تالا لگایا اور اسے اوپر والے خانے میں رکھ کر الماری بند کر کے جیب سے چابی نکالی، تالے کے سوراخ میں ڈال کر تالا دوبارہ لگایا اور فرسٹ آفیسر کو ساتھ لے کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ اسے ڈنر پر کھایا جانے والا مغلئی پلاؤ بھول گیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اس فوجی معاہدے کا راز کسی دوسرے ملک میں پہنچ گیا تو روس کی خفیہ ایجنسی KGB اس کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی نیست و نابود کر دے گی۔ مسلح روسی ملاحوں نے عمران کو ایک کیبن میں بند کر کے باہر سخت پہرا بٹھا دیا تھا۔ جہاز کا کپتان فرسٹ آفیسر کے ساتھ کیبن میں داخل ہوا۔ عمران فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کپتان نے عمران کو اردو میں اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، کبیر الدین، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم غیر ملکی ایجنٹ ہو، تم بھارت کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے۔ بھارت کے ایجنٹ کو اس فوجی معاہدے کا راز چرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ تم ضرور پاکستان کے ایجنٹ ہو اور اس فوجی معاہدے کا راز چرا کر اپنے ملک پہنچانے کے ارادے سے باورچی کے بھیس میں جہاز پر آ گئے ہو۔ اگر تم ہمیں سچ سچ بتا دو کہ بمبئی میں تمہارا ماسٹر سپائی کون ہے جس نے تمہیں یہاں تک پہنچانے کی اسکیم تیار کی تھی، اور اگر یہ آدمی روسی قونصل خانے کا بھی کوئی آفیسر ہے تو اس کا نام بتا دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دوسرے جہاز میں خود سوار کروا کر واپس بمبئی بھجوا دوں گا۔ عمران صاف مکر گیا، وہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ روسی خونخوار ریچھ اسے کسی حالت میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے اگر کوئی پریشانی تھی تو صرف اس بات کی تھی کہ فوجی معاہدے کی فوٹو فلم اس کے حلق کی پاکٹ میں محفوظ پڑی تھی، وہاں تک روسیوں کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن اگر جہاز کے کپتان نے اسے گولی سے اڑا کر سمندر میں پھینک دیا تو جس قیمتی راز کو حاصل کرنے کی خاطر وہ اپنی جان قربان کر دے گا، وہ راز اس کی لاش کے ساتھ ہی سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو جائے گا اور پاکستان نہیں پہنچ سکے گا۔ عمران روسی کپتان کے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی بات دہراتا کہ وہ بے قصور ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ الماری صاف کر رہا تھا، اسے نہیں معلوم کہ یہ تار کہاں سے آ گئی اور کس نے الماری کھولنے کی کوشش کی تھی۔ کپتان نے 2 ہڈے کٹے ملا بلا لیے جنہوں نے عمران کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عمران جان بوجھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جہاز کے فرسٹ آفیسر نے کپتان کو اپنی زبان میں سمجھایا کہ اس کی یعنی کپتان کی جان اسی طریقے سے بچ سکتی ہے کہ وہ اس پاکستانی ایجنٹ کو روس لے جا کر خفیہ ایجنسی KGB کے حوالے کر دے اور انہیں صاف صاف بتا دے کہ اس پاکستانی ایجنٹ نے خفیہ معاہدے کے دستاویز چرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے یعنی کپتان نے اسے عین موقع پر پکڑ لیا۔ روس کی خفیہ ایجنسی KGB خود ہی اس سے سب کچھ معلوم کر لے گی۔ اگر مارنے پیٹنے سے یہ شخص یعنی کبیر الدین مر گیا
تو وہ KGB کو کیسے یقین دلائے گا کہ اس شخص نے معاہدے کی خفیہ دستاویز چرانے کی کوشش کی تھی، اور مجھے یعنی کپتان کو لگتا ہے کہ اس نے دستاویز کے خاص پوائنٹ یاد کرنے کے بعد کسی خفیہ وائرلیس سگنل کے ذریعے اپنے وطن بھیج دیے ہیں۔ یوں اگر اس ایجنٹ نے معاہدے کے مندرجات خفیہ سسٹم کی مدد سے بذریعہ سگنلز کراچی یا کسی دوسری جگہ بھیجے ہوں گے تو اس کا علم روس کی حکومت کو ہو بھی جائے گا تو کپتان کی کھال بچ جائے گی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو پاکستانی ایجنٹ کو موقع پر پکڑ کر KGB کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ KGB کی انٹیلیجنس ایجنسی کا کام تھا کہ پاکستانی ایجنٹ سے یہ راز اگلواتی کہ اس نے خفیہ دستاویز سے جو راز چرائے تھے وہ پاکستان کیسے منتقل کیے ہیں۔ روسی کپتان کی عقل نے فرسٹ آفیسر کی تجویز فوراً قبول کر لی۔ وہ اپنی روسی حکومت کی طوطا چشمی کو بھی جانتا تھا اور خفیہ ایجنسی KGB کے عقوبت خانوں میں جس بربریت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس سے بھی واقف تھا۔ اس کی یعنی کپتان کی جان اسی طرح بچ سکتی تھی کہ پاکستانی ایجنٹ کم از کم روس پہنچنے تک اور اسے KGB کے افسروں کے حوالے کرنے تک زندہ رہے۔ کپتان نے اسی وقت دونوں ہٹے کٹے ملاحوں کو واپس بھیج دیا اور عمران کو فوراً جہاز کے ہسپتال میں پہنچا دیا اور فرسٹ آفیسر کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ پاکستانی ایجنٹ کی چوٹوں کا اپنی نگرانی میں علاج کروائے اور اسے ہسپتال میں ہی قید کر کے اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھے تاکہ وہ روس پہنچنے تک صحت مند اور زندہ رہے۔ عمران کو اسی وقت جہاز کے چھوٹے سے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ایک مسلح سپاہی اس کے پاس اس کی نگرانی کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس کے سارے کپڑے اتار کر تلاشی لی گئی تاکہ اس کے پاس کوئی خفیہ کیمرہ وغیرہ ہو تو وہ برآمد کر لیا جائے، مگر عمران نے کیمرہ تو اسی وقت سمندر کی گہرائیوں میں پہنچا دیا تھا۔ یہ بھی تلاشی لی گئی کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے وہ خودکشی کر لے۔ کپتان کی زیر نگرانی یہ تلاشی لی گئی۔ عمران کو منہ کھلوا کر اس کے دانتوں کو خاص طور پر چیک کیا گیا کہ کہیں اس جگہ اس نے زہر کی ٹیوب تو نہیں چھپائی ہوئی، مگر اس کے حلق میں جو خفیہ معاہدے کی فلم کی ننھی سی ٹیوب تھی اس پر کسی کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ مار پیٹ سے عمران کی ایک آنکھ سوج کر نیلی ہو گئی تھی۔ اس پر ڈاکٹر نے دوائی لگا دی اور پٹی باندھ دی۔ اسے کھانے کے لیے اچھی خوراک ملنے لگی۔ عمران یہی سمجھا کہ محبت پیار کا یہ سلوک اس کے ساتھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ شاید اسی طریقے سے وہ جہاز کے کپتان کو بتا دے کہ بمبئی کے روسی قونصل خانے کا کون سا روسی افسر اس سازش میں اس کا شریک تھا۔ اصل میں جہاز کا کپتان اس سازش کا سارا الزام بمبئی کے روسی قونصل خانے پر تھوپنا چاہتا تھا، جس کے نیول کے روسی افسر سے کپتان کی شروع ہی سے نہیں لگتی تھی۔ اسے پھنسانے کا کپتان کے پاس یہ نادر موقع تھا۔ عمران بھی سمجھ گیا تھا کہ کپتان اب خود اس سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا، بلکہ روس لے جا کر اسے وہاں کی انٹیلیجنس کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ خود ہی پوچھ گچھ کرے۔ لیکن عمران کو اس امر کا اطمینان ہو گیا کہ جب تک جہاز سمندر میں سفر کر رہا ہے روسی کپتان اس کی جان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ عمران کو جہاز سے فرار ہونے کا موقع ملنا ناممکن تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ سمندر میں چھلانگ لگا کر فرار ہو سکتا تھا، لیکن سمندر بھی جنوبی بحر الکاہل تھا جو دنیا کا سب سے گہرا اور سب سے بڑا سمندر تھا، اور اس میں چھلانگ لگانے کے بعد اس کے زندہ رہنے کے امکانات 1% بھی بڑی مشکل سے تھے۔ اس طرح جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ بینکاک کے بعد وہ سنگاپور 2 دن ٹھہرا۔ اس کے بعد اس کی منزل جنوب مشرقی روس کی بندرگاہ ولادی واسٹک ہی تھی۔ راستے میں اسے کسی جگہ نہیں ٹھہرنا تھا۔ یہ سفر کافی طویل تھا۔ اس دوران کمانڈو عمران جہاز کے ہسپتال میں ہی بند رہا۔ دوسرے تیسرے دن جہاز کا کپتان اپنے فرسٹ آفیسر کے ساتھ آ کر اسے دیکھ جاتا تھا۔ عمران کو ہسپتال کے بستر پر بھی ہتھکڑی لگی رہتی تھی، اور یہ ہتھکڑی صرف باتھ روم میں جاتے وقت تھوڑی دیر کے لیے کھولی جاتی تھی۔ اسے باتھ روم میں 3-4 منٹ سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسلح ملاح باتھ روم کے ادھ کھلے دروازے کے باہر کھڑا رہتا تھا تاکہ عمران خودکشی کی کوشش نہ کر سکے۔ آخر جہاز ولادی واسٹک پہنچ گیا۔ جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا تھا۔ عمران پر سخت پہرا کر دیا گیا۔ اسے جہاز کے ہسپتال میں ہی رکھا گیا۔ ماسکو میں روس کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی KGB کے چیف سے ٹیلی فون پر بات کر کے اسے رپورٹ کر دی کہ اس نے جہاز پر ایک خطرناک پاکستانی ایجنٹ کو گرفتار کیا ہے، جو روس اور بھارت کے درمیان ہوئے فوجی معاہدے کے مندرجات چرانے کی غرض سے ایک باورچی کے بیس میں جہاز میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ یہ راز چراتا اسے گرفتار کر کے لاک اپ میں بند کر دیا ہے۔ KGB کے چیف یوری کرانا نے کہا کہ اس پاکستانی ایجنٹ کو فوراً ماسکو کے KGB کے دفتر میں پہنچا دیا جائے۔ کپتان نے سوچا کہ پاکستانی ایجنٹ کی مصیبت کو جتنی جلدی KGB کے حوالے کر دیا جائے بہتر ہوگا اور اس کے اپنے سر سے بلا ٹل جائے گی۔ چنانچہ اس نے مقامی پولیس کی مدد طلب کر لی۔ ایک مسلح پولیس اسکواڈ اسے مہیا کر دیا گیا۔ جہاز کے کپتان نے اپنے فرسٹ آفیسر کو ساتھ لیا اور کمانڈو عمران کو روسی پولیس کے حوالے کر کے اسے ساتھ لے کر ماسکو کی طرف روانہ ہو گیا۔ روسی پولیس نے کمانڈو عمران کو ہتھکڑی لگا دی تھی اور اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ بڑا لمبا سفر تھا۔ 2 دن تک وہ ایک مال گاڑی کی طرح کی ریلوے ٹرین میں سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد انہیں ایک تیز رفتار پیسنجر ٹرین مل گئی۔
یہ ٹرین بھی روس کے دور افتادہ ویران بیابان علاقوں میں 4 روز تک سفر کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ ایک بدے قسم کے ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ اس جہاز نے 8 گھنٹے کے سفر کے بعد انہیں لینن گراڈ پہنچایا، جہاں سے ایک نسبتاً بہتر حالت والی ٹرین میں بیٹھ کر یہ لوگ ماسکو پہنچے۔ ماسکو میں برف باری ہو رہی تھی۔ عمران کے سخت سردی کی وجہ سے دانت بجنے لگے۔ اتنی سردی اس نے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ سردی اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اس وقت انڈیا میں سردیوں کا موسم ختم ہو رہا تھا، مگر روس میں سردی اپنے عروج پر تھی۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے تک پہنچا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عمران کو ماسکو کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا۔ یہاں اسے ایک بھورے رنگ کا باریک کمبل دے دیا گیا، جس کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ کر بھی عمران کو سردی لگتی رہی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں روس کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نمائندہ آفیسر پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ اس نے عمران کو اپنی تحویل میں لے کر روسی جہاز کے کپتان کو فارغ کر دیا۔ وہاں سے جہاز کا کپتان اپنے فرسٹ آفیسر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ایک رات کمانڈو عمران ماسکو پولیس ہیڈ کوارٹر کی حوالات میں رہا۔ عمران صحت مند اور سخت جان نوجوان تھا، اور جہاز کے ہسپتال میں جو اس کی دیکھ بھال ہوتی رہی تھی اس نے اس کی صحت کو مزید اچھا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ عمران کو کمانڈو ٹریننگ نے بے حد سخت جان اور فولاد کی طرح سخت بنا دیا تھا۔ اس کے باوجود ماسکو اور سارے روس کی سردی اس کے جسم کے اندر تک گھس رہی تھی۔ ٹھنڈی حوالات میں رات عمران نے بڑی مشکل سے گزاری۔ دوسرے روز KGB کا آفیسر عمران کو مسلح پولیس کی حفاظت میں لے کر ماسکو سے 50-60 میل کے فاصلے پر KGB کی 2 منزلہ عمارت یعنی ٹارچر ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ روس کی خفیہ ایجنسی KGB ہٹلر کی گسٹاپو سے بھی زیادہ بدنام زمانہ تھی، اور اس ایجنسی کے خفیہ آدمیوں سے روس کے سرکاری افسر، سیاسی لیڈر اور عوام تک ڈرتے تھے۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران عمران کو جہاں دنیا کے دوسرے ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے بارے میں بریف کیا گیا تھا، وہاں روس کی اس خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی KGB کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا تھا کہ اس کے عقوبت خانوں یعنی ٹارچر سیل میں لے جائے گئے آدمیوں کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ٹریننگ کے علاوہ بھی عمران نے کتابوں اور انگریزی کے رسالوں میں KGB کے بارے میں اور ان کے طریقہ تفتیش کے بارے میں بڑی ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچی کہانیاں پڑھ رکھی تھیں۔ لیکن کمانڈو عمران کو اس ٹارچر اور اذیت کا جو KGB والے پکڑے ہوئے غیر ملکی ایجنٹ کو دیتے تھے، اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ٹریننگ کے دوران چکھا دیا گیا تھا۔ کمانڈو عمران کو ٹریننگ کے دوران جو ٹارچر برداشت کرنے کا سب سے قیمتی گر بتایا گیا تھا، وہ اس سے پہلے عمران نے نہ کسی کتاب میں پڑھا تھا اور نہ ٹریننگ کی کسی فلم میں ہی دیکھا تھا۔ یہ طریقہ دشمن کے شدید ٹارچر اور اس کی طرف سے شدید اذیت دیتے وقت اپنے اوپر بے ہوشی طاری کرنے کا گر یا طریقہ تھا۔ اگرچہ یہ بھی جسمانی طور پر ایک اذیت دہ مرحلہ تھا، مگر اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ایک بار جب جسم پر نیم بے ہوشی طاری کر لی جاتی تھی تو اذیت کی شدت آدھی سے بھی کم رہ جاتی تھی۔ KGB کے ٹارچر ہاؤس کی ایک کوٹڑی میں عمران کو بند کر دیا گیا۔ یہاں KGB کے چیف کرانن نے اپنی نگرانی میں عمران سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دنیا کی شاید کوئی اذیت ہوگی جو عمران کو نہ دی گئی ہو۔ اسے برہنہ کر کے ٹھنڈے فرش پر لٹا کر باندھ دیا گیا، اور اس کے منہ میں پائپ سے زبردستی اتنا پانی داخل کیا گیا کہ عمران کا پیٹ جب غبارے کی طرح پھول گیا تو اس پر ٹھڈے مارے گئے۔ عمران ساری اذیتیں برداشت کرتا رہا، مگر اس نے یہ اعتراف نہ کیا کہ وہ پاکستانی ایجنٹ ہے۔ عمران کو یقین تھا کہ روس جدید ترین سائنسی ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی خاص چیز تو نہیں چھپا رکھی، اس کے جسم کی اسکریننگ ضرور ہوگی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے جسم کی اسکریننگ کی گئی تو اس کے حلق کی پاکٹ میں چھپائی ہوئی کیمرہ فلم کی ٹیوب کا راز ضرور کھل جائے گا، مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کے جسم کو داغا گیا، اس کو الٹا لٹکا کر اس کے جسم کے نازک اعضاء پر ٹھوکریں ماری گئیں، اس کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے، اسے ہر قسم کی اذیت کے عمل سے گزارا گیا، مگر اس کے حلق کے اندر گلے کی پاکٹ میں چھپی ہوئی مائکرو فلم کی چھوٹی سی ٹیوب کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ یہ بات عمران کے لیے بڑی اطمینان بخش تھی کہ پاکستان کا ایک قیمتی راز جس کی پاکستان کو اشد ضرورت تھی اس کے پاس محفوظ پڑا تھا، بس اسے کسی طریقے سے پاکستان پہنچانا باقی رہ گیا تھا۔ عمران کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا تو وہ کسی نہ کسی طرح ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے پہنچنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ قیمتی فلم پاکستانی سفیر کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن اس کے گرد سیکیورٹی اس قدر سخت تھی کہ اس کا KGB کے عقوبت خانے سے فرار ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس عقوبت خانے یعنی ٹارچر سیل میں عمران کو 15 دن تک بند رکھا گیا۔ جب KGB کے ٹارچر سیل کا چیف کرانن بھی کمانڈو عمران کو اذیت دے دے کر تنگ آ گیا، اور اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اسے گولی مار دے، تو اس نے عمران کو KGB کی اسپیشل کورٹ میں پیش کر دیا، کیونکہ کسی ایسے غیر ملکی ایجنٹ کو جان سے مار دینے کا اسے اختیار نہیں تھا جس سے اقبال جرم نہ کرایا گیا ہو۔ KGB چیف نے اپنی بلا اسپیشل کورٹ کے جج کے سر پر تھوپ دی کہ وہ خود ہی اسے اقبال جرم کرائے، پھر جو سزا دینی ہے دے دے۔ اسپیشل کورٹ کے جج نے کمانڈو عمران کو عدالتی پولیس کے حوالے کر دیا کہ وہ ملزم سے اقبال جرم کرائے۔
عدالتی پولیس کا اسکواڈ جو عمران کو ہتھکڑی لگا کر لے گیا تھا 10-12 قاتل قسم کے جرائم پیشہ افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے عمران کو عدالت کی عمارت کے ایک کمرے میں بند کر کے اس پر وحشیانہ اذیت اور بربریت کی انتہا کر دی۔ کمانڈر عمران کی سخت جان ٹریننگ نے اس کی جان بچا لی، ورنہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید پہلے روز ہی مر جاتا۔ 3 دن تک عمران پر وحشیانہ تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے کمرے میں کراہتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی یہ لوگ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ لکڑی کے ایک تختے پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا کہ 2-3 آدمی اندر آئے اور اسے اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے جہاں دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے ایک اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ ٹارچر سیل کی کوئی ڈسپینسری تھی۔ یہاں اس کے زخموں کی معمولی سی مرہم پٹی کی گئی، ایک ٹیکا بھی لگایا گیا، پھر وہیں ایک کونے میں بیڈ پر لٹا کر اوپر باریک کمبل ڈال دیا۔ اسے کسی قدر سکون کا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد کسی چیز کا گرم شوربہ پینے کو دیا گیا۔ شام تک عمران کی حالت کافی سنبھل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب یہ لوگ اسے واپس ٹارچر چیمبر میں لے جائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اسے وہیں رکھا۔ ڈسپینسری کے کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس کے شیشے کے پٹ بند تھے اور باہر دن کی دھندلی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ پھر یہ روشنی غائب ہو گئی۔ کمرے میں ایک بتی روشن کر دی گئی۔ شام ہو گئی تھی۔ رات کو اسے ایک آدمی سہارا دے کر باتھ روم تک لے گیا۔ عمران نے باتھ روم کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی روشن دان یا کھڑکی وغیرہ نہیں تھی۔ 3 منٹ بعد اسے باہر نکال کر واپس بستر پر لٹا دیا گیا۔ رات کو کھانے کو سوکھی ڈبل روٹی اور کافی کا ڈونگا دیا گیا۔ عمران نے کافی میں سوکھی روٹی ڈبو کر کھائی، پھر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ خوراک ملنے سے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کہاں سے کہاں آ گیا ہوں۔ پیچھے ستار سیٹھ اور کمانڈر جبران اس کے بارے میں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ روسی جہاز پر ہی ہوگا اور اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے بعد 1 مہینے تک کسی دوسرے تجارتی جہاز میں بمبئی واپس آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پر کیا کیا گزر رہی تھی۔ رات کو ڈسپینسری کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے نہ عمران کو ہتھکڑی لگائی تھی اور نہ کوئی پہرے دار پاس بٹھایا تھا۔ انہیں یہی خیال تھا کہ اس کال کوٹڑی سے وہ زخمی حالت میں نکل کر کہاں جائے گا، لیکن اس کا ذہن بڑی تیزی سے فرار کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اگرچہ وہاں سے نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، اور اسے یقین تھا کہ ڈسپینسری کے بند دروازے کے باہر کوئی پہرے دار ضرور بیٹھا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کوئی الگ کمرہ نہیں تھا، ٹارچر سیل کی عمارت کے اندر ہی ایک کمرہ تھا۔ وہاں سے اگر وہ نکل بھی جائے تو عمارت میں کسی جگہ بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ اس عمارت میں سپاہیوں کی پوری فوج موجود تھی۔ کئی دنوں سے اس کی یہ عادت بن گئی تھی کہ جب وہ ذرا ہوش میں ہوتا تو کلمہ پاک کا ورد شروع کر دیتا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں کلمہ پاک پڑھتا رہتا تھا۔ اس طرح اسے بڑا روحانی سکون اور روحانی طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ جس وقت ڈسپینسری کا دروازہ کھول کر ایک میلے کچیلے لمبے گرم لبادے والا اونچا لمبا داڑھی والا آدمی ہاتھ میں لمبا جاڑو پکڑے داخل ہوا تو اس وقت بھی عمران مدم آواز میں کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا۔ یہ آدمی فرش کی صفائی کرنے والا خاک روب تھا۔ اس کی لمبی داڑھی سینے تک آئی ہوئی تھی، سر پر کھال کی ٹوپی تھی جس میں سے اس کے بالوں کے پٹے باہر نکلے ہوئے تھے، آنکھیں منگولوں کی طرح ترچھی تھیں۔ وہ اپنی دھن میں عمران کی طرف دیکھے بغیر فرش پر لمبا جاڑو آہستہ آہستہ چلانے لگا۔ جب وہ فرش صاف کرتا عمران کے قریب آیا تو رک کر عمران کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے عمران کے منہ سے کلمہ پاک کا ورد سن لیا تھا۔ اس نے ذرا جھک کر سرگوشی ایسی آواز میں پوچھا، مسلمان، اسلام؟ عمران سمجھ گیا کہ یہ تاتاری مسلمان ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اسلام، مسلمان، اور پورا کلمہ پاک سنا دیا۔ تاتاری مسلمان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مسلمان، اسلام، اور اس نے بھی کلمہ شریف پڑھ کر سنا دیا۔ عمران اس تاتاری کو دیکھنے لگا۔ بند دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ تاتاری مسلمان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عمران کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فرش کی صفائی میں مصروف ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے گلے میں نبض دیکھنے والی اسٹیتھوسکوپ لٹک رہی تھی۔ اس نے عمران کی نبض چیک کی اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تاتاری مسلمان عمران کے قریب آ گیا اور اپنی زبان میں اسے کچھ کہا اور ساتھ ہی ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کرو، صبر کرو۔ اس کے بعد وہ دروازہ کھول کر چلا گیا۔